السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تعالی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ معزز حاضرین، آج کی تراویح میں کل 110 آیات پڑھائی گئیں۔ سورۃ البقرہ کی کل 260 آیتیں ہوئی ہیں۔ پہلی رکعت ہی کی ایک آیت، 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ اپنا ایک سسٹم، اپنا ایک نظام سنا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزماتے ہیں خوف دے کر کے، ڈر دے کر کے، دشمن کا ڈر، دشمن کا خوف۔ والجوع، کبھی بھوک دے کر کے آزماتے ہیں، پاکٹ منی نہیں ہوں گے، کھانے پینے کے لیے کچھ راشن نہیں ہوگا۔ ونقص من الاموال، کبھی مال جو ہے کم کر کے آزماتے ہیں۔ والانفس، کبھی جانیں کم ہو جاتی ہیں، گھر میں جو ہے کل ممبرز 6 تھے، 7 تھے، 2 چلے گئے، 1 چلے گئے یا 5 چلے گئے۔ والثمرات، کبھی پھلوں کو کم کر کے آزماتے ہیں۔ ہر سال فصل جو ہے بڑی بڑی اور اونچی آتی ہے، زیادہ فصل آتی ہے، تو اگلے سال ضروری نہیں کہ فصل آپ کو ویسی ہی آئے۔ ایسے سمے اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی فصل جو ہے کم کر دیتے ہیں۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کیا ہے؟ صبر کرنے والے کون ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ مصیبت آ گئی، کوئی آفت آ گئی، پریشانی آ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، بیمار پڑ گئے، جتنا رونا ہے، جتنا ڈھانا ہے، جتنا چلانا ہے، جتنا چیخنا ہے، چیخ لیتے ہیں۔ اب راہ تو نہیں ہے، دنیا کی پوری طاقت مل کے بھی وہ چیز لا سکتی ہے؟ نہیں لا سکتی۔ تو صبر کیا ہے اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود آگے فرما رہے ہیں، الذین اذا اصابتهم، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم، وہ لوگ جیسے ہی انہیں کوئی اذیت پہنچے یا کوئی آزمائش آ جائے، فوری کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں۔ انا للہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم اللہ کی پراپرٹی ہیں۔ وانا الیہ راجعون، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں، ارے انتقال ہوگا، انا للہ۔ دراصل آپ کا صبر یہ ہے کہ آپ کی جو چیز گئی، جو کمی ہوئی، جان گئی، بیماری آئی، مال کم ہوا، یہ جو پریشانی آئی، یہ پریشانی کا معاملہ اس کا راجا، اس کا بادشاہ ہے، یہ پراپرٹی کا مالک ہے۔ انا للہ، ہم خود اس کی پراپرٹی ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آپ کو میں بڑا پیارا واقعہ سناتا ہوں، اور خاص طور سے خواتین کے لیے بہت مفید ہوگا واقعہ یہ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ، بہت طویل حدیث ہے، میں مختصر کر کے بتاؤں گا، مسلم شریف کی روایت ہے غالباً یہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہا، یہ دونوں زوجیت میں تھے، ان کا ایک بچہ تھا۔
بچہ بیمار تھا، مرض میں مبتلا تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نکل گئے اپنے کام کاج کے لیے، اپنی مصروفیت کے لیے نکل گئے. بچہ مرض میں مبتلا ہو کر کے وفات پا گیا. اب کوئی خبر سنانے کے لیے کوئی جیسے آج کل فون ہے یا پھر آسان جو ذرائع ہیں، ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد ہی خبر سنائی جاتی تھی. اب بہرحال سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ اگر میت ہو، جنازہ ہو، جلد سے جلد تجہیز و تکفین کا معاملہ ہو جانا ہے. ابھی بیٹا آ رہا ہے، امریکہ سے فلائٹ ہے اس کی، عشاء میں کرنے کے بجائے فجر میں کریں گے. جو لیٹ کرتے نا، تاخیر کرتے ہیں، سنت نہیں ہے، جلدی کر دینا چاہیے. تو ہوا یہ تجہیز و تکفین کا معاملہ ختم ہو گیا. ابھی باپ حاضر نہیں ہے یہاں پر. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے خاندان والوں سے کہ یہ خبر ابو طلحہ کو میرے علاوہ کوئی اور نہیں سنائیں گے، یہ خبر میں سناؤں گی ابو طلحہ کو. کون سی خبر؟ بچے کے وفات کی خبر. ٹھیک. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آئے گھر. حضرت ام سلیم بن سور گئی تھی، جیسے یعنی شوہر کے لیے جس طرح سورنا ہے وہ سور گئی تھی. آئے، کوئی خبر نہیں، کوئی گفتگو نہیں. دسترخوان بچھائے ان کے لیے، تناول فرمائے، کھا لیے، پھر کمرے گئے، ہم بستری ہوئی میاں بیوی کی، سب ہو گیا. ہم بستری کے بعد میں ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مالک ہمارے پاس کوئی چیز امانت کے لیے رکھے اور اس کی وہ چیز، وہ امانت آ کر وہ لے لیا، تو کیا وہ اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ اس کی چیز ہے، جب چاہے امانت میں رکھا ہے، جب چاہے آ کر لے. کہا ویسے ہی اللہ نے ہمیں ایک اولاد دیا تھا، ایک لڑکا دیا تھا، وہ اسی کا تھا، اسی نے عطا کیا تھا، لے لیا، وفات پا گیا. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا نہیں گیا، برداشت کیے. دیکھیں یہاں پر کئی چیزیں ہیں، کئی سبقے ہیں، کئی عبرتیں ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. بیوی کو شوہر کے مزاج کو سمجھنا چاہیے. کیسے ٹائم میں کیا گفتگو کرنا، کتنے ٹینشن میں آتا ہے، کب ٹینشن میں رہتا ہے، کب آرام سے رہتا ہے، مزاج کو سمجھ کر کے خبر سنائے. کون؟ ام سلیم. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بہرحال برداشت کر لیے. فجر کے بعد صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، پورا واقعہ سنا. دیکھو میری بیوی ایک تو کھلائی، بن سوری، پھر ہم بستری بھی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیا، بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تعالیٰ تمہاری جو کل رات گزری ہے، اللہ تعالیٰ اس رات میں برکت عطا فرمائے. تو آگے فرماتے ہیں راوی حدیث کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تقریباً 7 سے 9 بچے تھے. 7 سے 9 بچے تھے، پورے کے پورے حافظ قرآن تھے. قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں آتی تھیں ان کے گھر سے. اللہ اکبر. تو یہ ہے اصل صبر، یہ ہے اصل صبر. ایک دفعہ ایک عورت قبر پر بیٹھ کے اپنے بچے کی وفات پر رو رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، کہا کہ اسبری، ارے صبر کر. کہا تمہیں کیا معلوم ہے میرے اوپر کیا بیت رہی ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ رو رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے. پھر لوگوں نے کہا ارے تجھے معلوم ہے کون تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس عورت کو نہیں معلوم تھا. پھر گئی، کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا، آپ تھے. کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر جب پہلا صدمہ پہنچتا نا، وہاں سے صبر کا مرحلہ شروع ہو جاتا. جتنا دل میں آیا تکلیف اظہار کر کے اور اس کو رو کر ڈھا کر، ہاں جتنا ہو سکے اتنا کر کے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو
کپڑے پھاڑتا ہے اور اپنے گالوں پر مارتا ہے اور جاہلیت کی پکارتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو وفات کے سمے یہ اظہار کرنا، کپڑے پھاڑ کر رونا، چلا چلا کر کے رونا، بلند آوازوں سے رونا، ہماری خواتین جب گھروں پر وفات ہوتی ہیں تو خواتین کا یہی معاملہ ہوتا ہے، یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب آخری سمے میت کو اٹھا لے کر جاتے ہیں گھر سے تو اتنا چلاتی ہیں گلی بلکہ پورا محلہ سنائی دیتا ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اللہ تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو، پورا رو کر ڈھا کر جو کرتے ہیں وہ نہیں۔ صبر 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، اللہ کے اوامر میں صبر، اوامر آرڈرز، تراویح، نماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ تراویح 8 رکعت، تراویح 1 پارہ سے 1.25 پارے تک سننا، تراویح میں 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تراویح میں کھڑے رہنا، تکلیف ہوتی ہے نہیں؟ اللہ کا آرڈر ہے، تو اللہ کے آرڈرز میں صبر کرنا نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ جن چیزوں سے روکا ہے نواہی، اس میں صبر کرنا۔ جیسے اللہ نے حالت روزے میں کھانے پینے سے روکا ہے، من کرتا ہے بھوک لگتی ہے ٹھنڈا شربت پی لیں، ٹھنڈا شربت پینے کا من کرتا ہے نہیں، مگر جو ہے حالت روزے میں صبر کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ روکا ہے اس سے، حالت روزے میں کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ روکا ہے۔ اور تیسری چیز، عام اذیتیں، عام مصیبتیں، تکلیفیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت میں ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے آزماتا ہے، کبھی جانیں جا کر، کبھی فصلیں کم کر کے، کبھی مال کم کر کے، کبھی اولاد کم کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ایسے سمے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور صبر کے پہلو کو تھامے رکھے۔ بے صبری میں انسان کے لیے اور مشکلات ہیں، صبر میں ہی انسان سکون سے رہ سکتا ہے۔ صبر اگر اس کے اندر آیا کسی انسان کے اندر تبھی وہ سکون سے رہ سکتا ہے۔ بے صبری میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، پریشانیاں اور پریشانیوں پر پریشانیاں سامنا کرتا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صبر کا دامن تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔